نوید صاحب ہیں جی گجرات سے، وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے علاوہ اور کون کون سے آپشنز ہیں، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھنے ہیں۔ دیکھیں نوید صاحب، گزارش یہ ہے کہ مفاہمت کی آپ نے بات کی ہے، مفاہمت بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے دونوں فریقین کا مائل ہونا ضروری ہے مفاہمت کی طرف، یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، دونوں ہاتھ چاہیے اس کے لیے۔ یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے ایک زمانے میں لطیفہ تھا کہ جی میرا اور صوفیہ لورن بہت مشہور ہالی ووڈ کی اٹالین تھیں، بیسیکلی وہ اطالوی تھیں، بہت مشہور، شی واز اے کریز، پوری دنیا میں ان کا بہت نام تھا اور بڑی خوبصورت خاتون اور یہ وہ۔ تو وہ بندہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ میرا تو صوفیہ لورن کے ساتھ نا آدھا تو رشتہ طے ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں تو 50% میرا، میں تو تیار ہوں، اب اس کو پتہ نہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ وہ اس طرح کی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، اس کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ آپ کے لیے آپ کی انا زیادہ ضروری ہے یا ملک کی بقا زیادہ ضروری ہے، دونوں طرف سے۔ تو جہاں اگر انا کا مسئلہ ہوگا تو پھر ملکی بقا یہ اور طرح کا۔ اچھا، باقی کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اٹ از نیور دی اینڈ ٹل اٹ از دی اینڈ، باقی چل سو چل ہے۔ ایک بات طے ہے جو سیاسی تاریخ بتاتی ہے ہمیں، کہ میں کوئی تجزیہ نہیں کر رہا، نہ میں کوئی پروڈکشن کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کٹ ٹو سائز بمشکل کر سکتے ہو، یا وہ بھی شاید ممکن نہیں۔ پیپلز پارٹی کے کیس میں ایسا ہوا، اس کی وجہ کہ اس کی قیادت آ گئی پھر زرداری صاحب کے ہاتھ میں۔ بے نظیر بھٹو زندہ رہتی تو ویسا نہ ہوتا۔ سو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اگر ساؤنڈ بیریئر توڑ جائیں تو پھر وہ مستقبل ان کا ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ بندے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد کیا پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ اور اگر بے نظیر بھٹو موجود رہتی، وہ تو شفٹ ہو گئی زرداریز میں قیادت، لیکن پھر بھی سندھ میں سب سے مؤثر اور سب سے طاقتور جماعت ہے، باقی بھی ان کی پریزنس ہے اپنی جگہ۔ سو مستقبل عمار حیدر ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی شہباز شریف نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی رہائی پہ کہا ہے کہ چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو کا پیغام ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ کیا عمران خان کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ عمار صاحب، رہائی تو ہوئی نہیں، یہ تو آنکھ میں چولی کا ایک کھیل ہے، چل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ، کیس تو بہرحال اپنی جگہ پہ قائم ہے، تو رہائی کیسی؟ اگلے کیس میں، اس میں اگر ہو جائے گا تو پھر اگلے کیس میں۔ میں نے کہا نا یہ ہائیڈ اینڈ سیک ہے، آنکھ میں چولی، وہ کھیل چل رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے شہباز شریف صاحب کے تبصرے کا، تو یہ ان لوگ یہ بیسیکلی تو اگر ان کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے کم از کم کسی اور حوالے سے کوئی بات کریں تو بندہ سن لے، لیکن اس حوالے سے تو بات کرتے ہوئے انہیں ویسی کوئی حیا آنی چاہیے۔ یہ وہی لوگ ہیں نا، پورے پاکستان نے سنا ہے جسٹس قیوم مرحوم کے ساتھ یہ کیسے، جیسے جسٹس قیوم بھی مرحوم بہت ہو چکے شخص کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے، جیسے دو فٹ پاتھی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ قانون کی بے حرمتی وہ پورے ملک نے سنی۔ اس کے بعد یہ ہائی کورٹ کو جھکتے ہیں یا چیف جسٹس کو جھکتے ہیں مارنے والے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا۔ ایوری تھنگ واز جیمڈ، وہی لوگ ہیں نا یہ۔ تو خدا کا خوف کریں یار، یہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، یہ جو نابینا ہے وہ دوسرے کو کانا ہونے کا یا ٹیرا ہونے کا تانا دے رہے، اس طرح کی بات بڑے ہی مطلب عجیب و غریب قسم کے ڈھیٹ لوگ ہیں۔ اس طرح کی باتیں چھوڑ دو، تو براہ راست پھر تمہارا ماضی سامنے آ جائے گا، اور پھر کوئی ٹٹپونجیے یہ کہتے ہیں جی کہ وہ طارق عزیز مرحوم اور جو دوسرے تھے وہ ساری عمر کے لیے نااہل ہو گئے اور فلانا ہو گیا۔ او بھائی، وہ تو ہتھیار تھے، چلانے والا کون تھا؟ اس کو اسی وقت فارغ کرتے، جس کا نام ہے نواز شریف، وہ جو ٹی وی کے تھے ہمارے طارق عزیز مرحوم، اللہ ان پہ
رحمت فرمائے، تو وہ اور دوسرے میرا خیال ہے میاں منیر تھے، یا مجھے یاد نہیں، لیکن جو دو لوگ تھے سارے پاکستان کو پتہ ہے ان کو سزا ملی. پتہ نہیں کون تھے وہ جنہوں نے یہ سزا ان کو دی، وہ تو کچھ بھی نہیں تھے. ایک پروفیشنل اسیسن کو، قاتل کو، مرڈرر کو میں ہائر کرتا ہوں تو اس کو جو دینی ہے سزا دو، اصل تو مجھے پکڑو. وہ ایون فیلڈ میں بیٹھا ہے مفلر لپیٹ کے، 3 مرلے کے منہ لے کے یہ بات کر رہے ہیں، دندیاں نکال رہے ہیں، پیچھے پتہ نہیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے بنائے ہوئے غریب آدمی دو بندے بیچ کے بل دے رہے ہیں. کوئی بچے، میں آج کے اخبار میں دیکھ رہا تھا، عورت نے خودکشی کر لی ہے، بچے بھوکے تھے. یہ ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. پتہ نہیں یہ کیا کھاتے ہیں، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے.